مغل بادشاہوں میں صرف ایک شخص انڈیا کی اکثریتی برادری میں مقبولیت حاصل کرنے میں ناکام رہا اور اس شخص کا نام اورنگزیب عالمگیر تھا۔ انڈین افراد کے درمیان اورنگزیب کی تصویر ایک سخت گیر مذہبی ذہنیت والے بادشاہ کی ہے جو ہندوؤں سے نفرت کرتا تھا اور جس نے اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو بھی اپنے سیاسی مفاد کے لیے نہیں بخشا۔ علاوہ ازیں اس نے اپنے معمر والد شاہ جہاں کو ان کی زندگی کے آخری 7.5 سال تک آگرہ کے قلعے میں قید رکھا۔ پاکستان کے ایک ڈرامہ نگار شاہد ندیم نے لکھا ہے کہ تقسیم ہند کے بیج اسی وقت بو دیے گئے تھے جب اورنگزیب نے اپنے بھائی دارا کو شکست دی تھی۔ انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے بھی سن 1946 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں اورنگزیب کو ایک مذہبی اور قدامت پسند شخص کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن حال ہی میں ایک امریکی تاریخ دان نے اپنی تازہ کتاب اورنگزیب دی مین اینڈ دی میتھ میں بتایا ہے کہ یہ خیال غلط ہے کہ اورنگزیب نے مندروں کو اس لیے مسمار کروایا کیونکہ وہ ہندوؤں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ لکھتی ہیں کہ اورنگزیب کی اس شبیہ کے لیے انگریزوں کے زمانے کے مورخ ذمہ دار ہیں جو انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت ہندو مسلم مخاصمت کو فروغ دیتے تھے۔ اس کتاب میں وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اگر اورنگزیب کی حکمرانی 20 سال کم ہوتی تو جدید مورخوں نے ان کا مختلف ڈھنگ سے تجزیہ کیا ہوتا۔ ہندوستان پر 49 سال حکومت۔ اورنگزیب نے 49 سال تک 15 کروڑ افراد پر حکومت کی۔ ان کے دور میں مغل سلطنت اتنی وسیع ہوئی کہ پہلی بار انہوں نے پورے برِ صغیر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ ٹرسٹی لکھتی ہیں کہ اورنگزیب کو ایک کچی قبر میں مہاراشٹر کے خلد آباد میں دفن کیا گیا جبکہ اس کے برعکس ہمایوں کے لیے دہلی میں لال پتھر کا مقبرہ بنوایا گیا اور شاہ جہاں کو عالیشان تاج محل میں دفنایا گیا۔ ان کے مطابق یہ غلط فہمی ہے کہ اورنگزیب نے ہزاروں ہندو منادر توڑے۔ ان کے حکم سے براہ راست چند منادر ہی توڑے گئے۔ ان کے دور حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوا جسے ہندوؤں کا قتل عام کہا جا سکے۔ دراصل اورنگزیب نے اپنی حکومت میں بہت سے اہم عہدوں پر ہندوؤں کو تعینات کیا۔ اورنگزیب 3 نومبر 1618 کو دوحات میں اپنے دادا جہانگیر کے دور میں پیدا ہوئے۔ وہ شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے تھے۔ شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے اور ان تمام کی ماں ممتاز محل تھی۔ اسلامی علوم کے علاوہ اورنگزیب نے ترکی ادب کی تعلیم بھی حاصل کی اور خطاطی میں مہارت حاصل کی۔ دوسرے مغل بادشاہوں کی طرح اورنگزیب بھی بچپن سے ہی ہندوی میں فراٹے کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ کم عمری سے ہی شاہ جہاں کے 4 بیٹوں میں مغل تخت حاصل کرنے کا مقابلہ تھا۔ مغل وسط ایشیا کے اسی اصول پر یقین رکھتے تھے جس میں تمام بھائیوں کا حکومت پر برابر کا حق تھا۔ شاہ جہاں اپنے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا لیکن اورنگزیب کا خیال تھا کہ وہ مغل سلطنت کے سب سے زیادہ قابل وارث ہے۔ آڈری ٹسٹی نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ دارا شکوہ کی شادی کے بعد شاہ جہاں نے 2 ہاتھی سدھا کر سندر کے درمیان ایک مقابلہ کروایا۔ یہ مغلوں کے لیے تفریح کا پسندیدہ ذریعہ تھا۔ اچانک سدھاکر گھوڑے پر سوار اورنگزیب کی طرف غصہ سے بڑھا۔ اورنگزیب نے پھرتی سے سدھاکر کی پیشانی پر نیزے سے وار کیا جس کے نتیجے میں وہ مزید بھیتر گیا۔ اس نے گھوڑے کو اتنی زور سے مارا کہ اورنگزیب زمین پر آن گرا۔ یعنی شاہدین میں ان کے بھائی شجاع اور راجہ جے سنگھ شامل تھے جنہوں نے اورنگزیب کو بچانے کی کوشش کی لیکن بالآخر دوسرے ہاتھی شیام سندر نے سدھاکر کی توجہ وہاں سے اپنی جانب کھینچ لی۔ شاہ جہاں کے درباری شاعر ابو طالب نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ایک دوسرے مورخ عقیل خان رضی نے اپنی کتاب واقعات عالمگیری میں لکھا ہے کہ اس پورے مقابلے کے دوران دارا شکوہ پیچھے کھڑے رہے اور انہوں نے اورنگزیب کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ شاہ جہاں کے درباری مورخ نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور اس کا موازنہ سن 1610 میں ہونے والے اس واقعے سے کیا جب شاہ جہاں نے اپنے والد جہانگیر کے سامنے خوفناک شیر کو شکست دی تھی۔ ایک دوسری مورخ کیتھرین براؤن نے دی اورنگزیب میوزک کے عنوان سے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ اورنگزیب اپنی خالہ سے ملنے برہان پور گئے جہاں ہیرا بائی زین آبادی پر ان کا دل آ گیا۔ ہیرا بائی ایک گلوکار اور رقاصہ تھی۔ اورنگزیب نے ان کو آم کے ایک درخت سے آم توڑتے دیکھا اور ان کے دیوانے ہو گئے۔ عشق اس حد تک پروان چڑھا کہ وہ ہیرا بائی کے کہنے پر زندگی میں شراب نہ پینے کی اپنی قسم کو توڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن جب اورنگزیب شراب کا گھونٹ لینے ہی والے تھے کہ ہیرا بائی نے انہیں روک دیا۔
لیکن 1 سال بعد ہی ہیرا بائی کی موت ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ان کی محبت اپنے انجام کو پہنچی۔ ہیرا بائی کو اورنگ آباد میں دفن کیا گیا۔ اگر دارا شکوہ بادشاہ بن جاتے، ہندوستان کی تاریخ میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر سخت گیر اورنگزیب کے بجائے معتدل مزاج دارا شکوہ چھٹے مغل بادشاہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ آڈری ٹرسکے اس کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں، در حقیقت دارا شکوہ مغل سلطنت کو چلانے یا جیتنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ ہندوستان کے تاج کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں بیمار بادشاہ کی حمایت کے باوجود دارا شکوہ اورنگزیب کی سیاسی سمجھ اور تیزی کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ سن 1658 میں اورنگزیب اور ان کے چھوٹے بھائی مراد نے آگرے کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت ان کے والد شاہ جہاں قلعہ میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے قلعہ کے پانی کی فراہمی روک دی۔ کچھ ہی دنوں میں شاہ جہاں نے قلعے کا دروازہ کھول کر اپنے خزانے، ہتھیاروں اور اپنے آپ کو اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ اپنی بیٹی کو ثالث بناتے ہوئے شاہ جہاں نے اپنی سلطنت کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے کی آخری پیشکش کی، جسے 4 بھائیوں اور اورنگزیب کے سب سے بڑے بیٹے محمد سلطان کے درمیان تقسیم کیا جا سکے، لیکن اورنگزیب نے اسے قبول نہیں کیا۔ جب 1659 میں دارا شکوہ کو اس کے ایک قابل اعتماد ساتھی ملک جیون نے پکڑوا کر دہلی بھجوایا تو اورنگزیب نے انہیں اور ان کے 14 سالہ بیٹے ظفر شکوہ کو ستمبر کی اس بھری گرمی میں چیتڑوں میں لپٹا کر خارش کی بیماری سے 2-4 ہاتھی پر بٹھا کر دہلی کی سڑکوں پر پھرایا۔ ان کے پیچھے ننگی تلوار لیے ایک سپاہی چل رہا تھا تاکہ اگر وہ بھاگنے کی کوشش کریں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس وقت ہندوستان کا سفر کرنے والی اطالوی مورخ نیکولائی مانوچی نے اپنی کتاب سٹوریا دو موگور میں لکھا ہے، دارا کی موت کے دن اورنگزیب نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر ان کے کردار تبدیل ہو جائیں تو وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ دارا نے جواب دیا تھا کہ وہ اورنگزیب کے جسم کو 4 حصوں میں کٹوا کر دلی کے 4 اہم دروازوں پر لٹکوا دیں گے۔ اورنگزیب نے ہمایوں کی قبر کے ساتھ اپنے بھائی کو دفن کروایا، لیکن بعد میں اسی اورنگزیب نے اپنی بیٹی زیب النساء کی شادی دارا شکوہ کے بیٹے ظفر شکوہ سے کی تھی۔ اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہاں کو ان کی زندگی کے آخری 7.5 سالوں تک آگرہ کے قلعہ میں قید رکھا، جہاں اکثر ان کا ساتھ ان کی بڑی بیٹی جہاں آرا دیا کرتی تھیں۔ ان کا سب سے بڑا نقصان اورنگزیب کو اس وقت ہوا جب مکہ کے شریف نے اورنگزیب کو ہندوستان کا باضابطہ حکمران ماننے سے انکار کر دیا اور کئی سالوں تک ان کے تحائف لینے سے انکار کرتے رہے۔ بابا جی دھن دھن اورنگزیب سن 1979 میں دہلی کو چھوڑ کر جنوبی ہند منتقل ہو گئے اور پھر کبھی شمالی ہند واپس نہیں آ سکے۔ ان کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا قافلہ بھی جنوب کے لیے روانہ ہوا، جس میں شہزادہ اکبر کو چھوڑ کر ان کے تمام بیٹے اور ان کا پورا حرم شامل تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں دہلی ایک آسیب زدہ شہر نظر آنے لگا اور لال قلعہ کے کمروں میں اتنی دھول چھا گئی کہ غیر ملکی مہمانوں کو اسے دکھانے سے بچایا جانے لگا۔ اورنگزیب اپنی کتاب رکاوٹ عالمگیری میں لکھا ہے کہ جنوب میں انہیں سب سے زیادہ آم کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ بابر سے لے کر تمام مغل بادشاہوں کو آم بہت پسند تھا۔ ٹرسکے لکھتی ہیں کہ اورنگزیب اکثر اپنے حکام سے شمالی ہند کے آم بھیجنے کی فرمائش کرتے۔ انہوں نے کچھ آموں کو سدھارس اور رسنا بلاس جیسے ہندی نام بھی رکھے۔ سن 1700 میں اپنے بیٹے شہزادے اعظم کو لکھے ایک خط میں اورنگزیب نے انہیں ان کے بچپن کی یاد دلائی، جب انہوں نے نگاڑے بجنے کی نقل کرتے ہوئے اورنگزیب کے لیے ایک ہندی خطاب کا استعمال کیا تھا، بابا جی دھن دھن۔ اپنے آخری دنوں میں اورنگزیب اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کی والدہ ادے پوری کے ساتھ رہے، جو کہ ایک گلوکارہ تھی۔ بستر مرگ سے کام بخش کو ایک خط میں اورنگزیب نے لکھا کہ ان کی بیماری میں ادے پوری ان کے ساتھ رہی ہیں اور ان کی موت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، اور اورنگزیب کی موت کے چند مہینے بعد ہی سن 1707 کی گرمیوں میں ادے پوری کی بھی موت ہو گئی۔